بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں اندر اور باہر کی شخصیت کی میچنگ ہونا بہت ضروری ہے، جیسے کہ ان دونوں میں مساوات قائم ہونا بہت ضروری ہے۔ ماہر نفسیات بھی کہتے ہیں کہ انسان کے باہر کا تشخص اس کے اندر کی ذات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی سلطنت کا کوئی بادشاہ بہت نیک، اچھا، صلح پسند لیکن طبیعت میں بڑا ڈسپلن تھا، اور اس کو اپنے ملک کی صحت اور صفائی کا بڑا خیال تھا۔ مجھے صفائی کی بات کرتے ہوئے یاد آیا کہ اپنی رعایا کی صحت برقرار رکھنے کے لیے چونکہ وہ صفائی کا بڑا دیوانہ تھا، اس لیے اپنی مملکت میں بھی اس نے خاصا صفائی کا انتظام کر رکھا تھا، اور ظاہر ہے گھر کا بھی، محل کے اندر کا بھی صفائی کا انتظام بطور خاص دیکھا جاتا تھا۔ قریب ہی اس کے ایک چھوٹی سی کالونی تھی، بہت اچھے لوگوں پر مشتمل، صفائی کا وہ بھی خاص خیال رکھتے تھے۔ تو ایک اماں بوڑھی جو کہ صفائی کے معاملے میں بادشاہ کی ملکہ اور شہزادی کی بڑی قابل اعتبار بھنگن تھی، اس کا بڑا مقام تھا۔ وہ آ کے محل کے اندر زنان خانے میں صفائی کرتی تھی اور ان کی مرضی کے مطابق کام کرتی تھی، اور اس کا بڑا احترام تھا۔ بڑے آدمی کا احترام ہوتا ہے، اچھا کام کرنے والے کا احترام ہوتا ہے، کام چاہے کوئی بھی ہو۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ اماں بیمار پڑ گئی اور شاہی خاندان کا کام کیا جانا بہت ضروری تھا۔ تو اس نے اپنے نوجوان بیٹے سے، جو بڑا خوبصورت اچھا نوجوان تھا، اس سے کہا، بیٹا میں نہیں جا سکتی محل میں، تو جا کر میری جگہ پر کام کر۔ چنانچہ وہ اپنا جھاڑو لے کر، ٹاکی لے کر، جس طرح کا سامان اسے چاہیے تھا وہاں چلا گیا۔ اس نے جا کر برآمدے میں جھاڑو ٹاکی کی، پھر دوسرے کمرے میں لگائی۔ وہ جب تیسرے کمرے میں جھاڑو لگا کر باہر نکل رہا تھا تو شہزادی غسل خانے سے نہا کر کھلے بال آ رہی تھی، اور اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ شہزادی کو دیکھا تھا۔ وہ شہزادی جس کا ذکر کہانیوں میں ہوتا ہے، اور بیچارہ کھڑے کا کھڑا بت بنا رہ گیا۔ شہزادی اپنا منہ لپیٹ کے وہاں سے بھاگی، دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ گھر آیا تو اس نے اپنی ماں سے کہا، پیاری ماں یہ کیا مخلوق ہے؟ تو اس نے کہا، بیٹے کیا ہوا؟ اس نے کہا، ماں وہاں تو ایک لڑکی نکلی، لیکن جیسے آسمانوں سے اتری ہوئی لگتی تھی، کبھی ہم نے بازار میں، شہر میں تو ایسی مخلوق دیکھی نہیں۔ اس کی ماں نے کہا، یہ ٹھیک نہیں ہوا، تو نے شہزادی کو دیکھ لیا۔ کہنے لگا، ماں میں اسے دیکھ تو آیا ہوں، لیکن میری آرزو ہے میں اسے ایک بار پھر دیکھوں اور قریب سے دیکھوں۔ اس نے کہا، بیٹا اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی جلاد بلا کر اماں بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا، ماں میری زندگی کی آرزو ہے کہ اس حسن مجسم کو قریب سے دیکھوں۔ میں بالکل بھونچا گیا تھا، بوکھلا گیا تھا، میرے ذہن پر اس کے نقوش ٹھیک طرح سے نہیں آئے۔ اس نے کہا، ایسا نہ کر، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بیمار پڑ گیا، جان کے لالے پڑ گئے۔ ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ تو اس نے حوصلہ کیا، سیدھی شہزادی کے پاس گئی۔ چونکہ شہزادی اس کا احترام کرتی تھی، سارے گھر والے کرتے تھے۔ اس نے کہا، بیٹی یہ بات ہو گئی ہے، اگرچہ بڑی ناقابل بیان تھی، میں نے بیان کر دی۔ ناقابل برداشت تھی، وہ تو نے برداشت کر لی۔ مہربانی ہے، مشکل آ پڑی ہے تو اس کا حل نکال۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں اماں، آمنا سامنا ہو گیا غلطی سے۔ اس نے کہا، مشکل یہ آ پڑی ہے کہ وہ تجھے دوبارہ دیکھنا چاہتا ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے ہاں ہوتا ہی نہیں۔ لیکن میرا اکلوتا بیٹا ہے، مر جائے گا۔ شہزادی نے کہا، میں کیا کر سکتی ہوں، مرتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کی یہی رضا ہے۔ وہ بڑھیا رونے لگی، چلی گئی۔ گھر بیٹھی بیمار بیٹے کو دیکھا، جان سے پیارے بیٹے کو۔ ماں تھی، صبر نہ ہوا، پھر لوٹ کر آئی اور منتیں کرنے لگی۔ شہزادی نے ترس کھا کر کہا، اماں تو ایسا کر، اس کو ایک جھونپڑا بنا دے، کوئی بزرگ بنا دے، اس کو کہو اللہ کی عبادت کیا کرے، حق ہوگا نعرہ مارا کرے اور جنگل بیابانوں کی سیر کرے۔ میرے والد جو ہیں وہ پیروں فقیروں کو بڑا مانتے ہیں، بزرگوں پر بادشاہ سلامت کا اعتقاد تھا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک وقت ایسا ضرور آ سکتا ہے کہ اگر اس کا نام بہت دور دور تک پہنچ گیا کہ بڑا کمال کا فقیر ہے، تو شاید میرے والد اس سے متاثر ہوں، اور متاثر ہونے کے بعد مجھ کو بھی کہیں، بیٹی جا ان کی زیارت کر آ۔ اس نے کہا، اللہ تیرا بھلا کرے۔ وہ گھر آ گئی۔ اس نے کہا، بیٹا اٹھ، یہ لمبا پینڈا ہے، لیکن طے کرنا ہے اس مسافت کو۔ تو نہا دھو، پگڑی باندھ کر نیک بن جا، اللہ کا پیارا۔
اس نے کہا اللہ کا پیارا کیسے بنا جاتا ہے؟ اس نے کہا یہ تو مجھے بھی نہیں پتہ، تجھے بھی نہیں پتہ، اب جنگل میں جا کے بیٹھ کے اللہ سے کہہ میں تیرا پیارا بندہ ہوں اور وہ تجھ کو قبول کر لے گا۔ وہ چلا گیا، جنگل میں جا کے بیٹھ گیا مزے سے، اور وہاں پر جا کر وقت گزارنے لگا، اور اللہ کی تصویر جیسی بھی اس کو آتی تھی اور آرزو دل میں رکھنے لگا کہ کبھی شاید اللہ کی زیارت ہو اور میں بھی کبھی اس طرح راہ پر چل سکوں، اس راہ پر چل کر اس حسن آرا کو بھی دیکھ سکوں جس کی آرزو لے کر میں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے۔ کچھ عرصے وہاں پر بیٹھا رہا، کچھ دیر بعد لوگوں نے اسے دیکھا، نوجوان ہے، شکل و صورت بھی اچھی ہے، بات کسی سے نہیں کرتا، آنکھیں بند کر کے لو لگا کے بیٹھا ہے، تو انہوں نے جب اس کو دن رات وہاں ایسے بیٹھے دیکھا، سردی میں، گرمی میں، دھوپ میں، بارش میں، تو انہوں نے ایک جھونپڑی بنوا دی اور وہ اس جھونپڑی میں رہنے لگا۔ وقت گزرتا رہا تو آہستہ آہستہ اس کے نام کا ڈنکا بجنے لگا کہ ایک بہت کرنی والا بزرگ ہے اور بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اور لوگ اس کی زیارت کو آنے لگے۔ ایک سلسلہ چل پڑا، کسی نے آ کے بادشاہ سے بھی ذکر کیا کہ آپ کی راجدھانی کے فلاں علاقے میں فلاں حصے میں بڑا بزرگ آیا ہوا ہے، لمبی داڑھی ہے، لمبے بال ہیں اور بڑا حسین آدمی ہے اور بات نہیں کرتا کسی سے۔ تو بادشاہ کو اشتیاق ہوا، انہوں نے سواری نکالی، 5,000 10,000 امیر وزیر اس کے ساتھ چلے کہ زیارت کرنے چلتے ہیں۔ جنگل میں پہنچے، کٹیا کے پاس کھڑے ہو گئے، بادشاہ نے دیکھا، اس کو سلام کیا، آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا۔ اس کو کیا پرواہ تھی؟ اس نے کہا میں وقت کا بادشاہ ہوں، تجھے سلام کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا بابا تیری مہربانی، ہم نے تیرا سلام قبول کیا، اب چلا جا۔ اس نے کہا نہیں، میں یہاں بیٹھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کھلی جگہ پڑی ہے، بیٹھ جا۔ بادشاہ نے کہا ساتھ میرا سارا لاؤ لشکر بھی ہے۔ اس نے کہا وہ بھی بیٹھ جائے، فقیروں کا ٹھکانہ ہے۔ چنانچہ وہاں پر بادشاہ کچھ دیر بیٹھا رہا۔ اس نے اندر سے محسوس کیا اس کا وائبریشن جو ہے، ارتعاش اس کا روحانی بہت طاقتور ہے، جس نے بادشاہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چنانچہ خواتین و حضرات وہ بادشاہ وہاں پر آنے جانے لگا، ملنے ملانے لگا، اس کی رعایا کے لوگ بھی ظاہر ہے وہ بھی آنے لگے۔ اس کی داڑھی بڑھ چکی تھی، بال لمبے تھے، کسی نے پہچانا ہی نہیں۔ تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ بادشاہ نے ایک دن اپنی بیٹی سے کہا پیاری بیٹی، ایک بہت بڑے بزرگ ہماری سلطنت میں آئے ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے ہمارے قلم میں اتنا بڑا بزرگ آیا ہے، تو کسی دن جا اس کی زیارت کرنے۔ تو اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے ابا جی، میں جاتی ہوں۔ اس کو تو پتہ تھا کہ کون ہے، چنانچہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ پالکی میں بیٹھ کر پہنچی اور جا کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی دیکھ تیرے دل کی آرزو پوری ہو گئی، میں نے جو بات بتائی تھی اس کے مطابق اتنے سالوں بعد میں تیرے سامنے آ گئی ہوں، تو اب آنکھیں کھول اور جس طرح سے چاہتا ہے میری زیارت کر، دیکھ میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ وہ کہنے لگا اچھا اچھا، مہربانی مہربانی، 3 دفعہ کہا، ویسے ہی بیٹھا رہا آنکھیں بند کر کے۔ اس نے کہا بدبخت، میں اتنا لمبا سفر طے کر کے آئی ہوں اور تو آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے۔ تو اس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ شہزادی نے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا، کہنے لگی آنکھیں کھول، جس کے لیے اتنا بڑا ڈرامہ رچایا تھا وہ گوہر مقصود تیرے سامنے موجود ہے۔ تو اس نے کہا بی بی اب آنکھیں بند ہی رہنے دو، وہ سچا ہے جس کو لوگ تلاش کرتے ہیں، وہ مل جائے گا کبھی نہ کبھی آنکھیں بند کرنے سے، اب تجھ میں کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا سن بی بی، سچا تو کوئی ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اگر جھوٹ کی دھارنا دھار کر بھی کوئی آگے چلے اور اس کے سامنے اس کا سفر موجود ہو اور اس کا رخ جو ہے ٹھیک ہو تو وہ سچائی کی طرف جانے لگتا ہے، لیکن اگر بدقسمتی سے شروع سے ہی اس کے سفر میں ٹیڑھ پڑ جائے تو پھر وہ کبھی اس منزل تک نہیں پہنچتا جس کی آرزو اس نے جھوٹے انداز میں کی۔ چنانچہ وہ آنکھیں بند کیے ہی بیٹھا رہ گیا اور گوہر مقصود جو تھا وہاں سے واپس آ گیا۔ تو باپ نے پوچھا بھی کیسے بزرگ ہیں؟ کہنے لگی ابا جی ابھی کچا ہے، یہ اس کا اپنا انداز تھا، لیکن ایک وقت آئے گا یہ بہت بڑا بزرگ بنے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات باہر کی وردی اختیار کرنے سے بھی اندر کے وجود پر، اندر کی ذات پر اس کے اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں۔ جس طرح سے باہر سے کیمو تھراپی کر کے آپ اندر کے کینسر کا علاج کرتے ہیں،
روحانیت میں بھی ایسا عمل ہوتا ہے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔